محمد نبینا نوجوان مقرر باحوصلہ صفت جوان مرد اور جوان سال عزم و ارادہ رکھنے والے عزیزم مولوی طارق سلمہ ہو میری معیت میں اس سرزمین پر پہلی مرتبہ آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں۔ چند ساعتوں کے لیے محفل کو سازگار بنانے کے لیے میں ان کو آپ کے درمیان تقریر پیش کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب مقدس اللہ العالی کا معان بیان ہے اور پھر اس کے بعد ہم نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دولت دنیا نہ لے، دولت اسلام لے، دولت دنیا نہ لے، دولت اسلام لے، دین و ایمان کی گرتی عمارت تھام لے، بات کہہ رہا ہوں موقع کی اگر تو مان لے، ایسا مومن بن کے دکھلا کہ دنیا تجھ کو جان لے۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں۔ ایک میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کے اندر، یہ کوئی میری خود کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے یا کسی بزرگ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے یا پھر کسی نبی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی قول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنمی کون شخص ہوتا ہے؟ جہنمی شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، نبی کی سنت کو ترک کیا ہو، وہ صحابہ کرام کی صفت کو نہ جانتا ہو، وہ اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر نہ چلتا ہو، یعنی وہ رب کو ناراض کرتا ہو،
اس رب کو ناراض کرتا ہو کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی منشا کے مطابق اس کی ہر خواہش کو اللہ رب العزت پورا کرتے ہیں، جبکہ وہ شخص نہ تو رب کو یاد کرتا ہے، نہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ وہ صدقات کرتا ہے، بلکہ اس کے ہر قدم پر گناہ ہی گناہ ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ وہ کبھی رب سے مانگتا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، وقت پر 3 ٹائم اس کو رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ دل میں سوچتا ہے کہ میری شادی کا وقت ہے، یا میرے گھر میں کوئی پروگرام ہے، یا کوئی ایسا موقع آنے والا ہے کہ جس میں مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، نئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے دل میں صرف تصور کرتا ہے کہ مجھے انتظام کرنا ہے اور نئی چیزیں خریدنی ہیں، اور پھر میں اس کو استعمال کروں گا، فلاں پروگرام میں جاؤں گا، میرا کام بن جائے گا۔ حالانکہ اس نے رب سے نہیں مانگا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے اللہ سے دعا مانگی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اسے ہر چیز عطا کرتے ہیں، اس تک اس کا رزق پہنچاتے ہیں۔ وہ جو تصور دل میں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ سب کو موت آنی ہے؟ ہر شخص کو جتنی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس پوری کائنات کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کے لیے موت کو رکھا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمام کائنات فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ جس کائنات کا ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے، جس جان کا ہمیں بھروسہ ہی نہیں ہے، ہم اس کی خواہشوں کو لے کر اپنے اس رب کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس قدر نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت کا وہ ہم سے حساب لے گا، ہمیں حساب دینا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر ہم دنیا کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو یہ غلط فہمی ہے۔ جس طرح آج آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک نظارہ یہ بھی آئے گا کہ رب سامنے ہوں گے اور ہم سے حساب و کتاب ہو رہا ہوگا۔ جس وقت ہم کہیں گے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے چوری نہیں کی تھی، میں نے زنا نہیں کیا تھا، اس وقت ہم سے سوال کیا جائے گا تم نے دنیا کے اندر گناہ کیے تھے، اور ہم اس کو جھٹلائیں گے، انکار کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمارے وہی نظارے ہمارے سامنے لائیں گے جہاں ہم نے چوری کی تھی، جہاں ہم نے جھوٹ بولا تھا، جہاں ہم نے زنا کیا تھا۔ اس وقت ہم کہیں گے اللہ رب العزت تو مجھے معاف کر دے، ایک موقع عنایت فرما دے، اور اللہ حفاظت فرمائے وہ وقت نکل چکا ہوگا، پھر کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
اس رب کو ہم بھول گئے ہیں کہ جس نے ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہمیں واپس بلائے گا۔ آپ دنیا کے اندر آئے ہو، آپ جانتے ہو یہ انسان کیا ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اس کا خود کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، جبکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ہمیں خسارے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو جہنم والے راستے پر ہمیں چلاتا ہے۔ آپ جانتے ہو یہ دشمن کیا ہے؟ اس دشمن لفظ کے اندر 4 حرف آتے ہیں۔ نمبر 1 دال، دال سے دنیا، یہ دنیا جو آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے یہ ہمارے دشمن ہے، یہ دیکھنے میں جتنی زیادہ خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ یہ بدصورت ہے۔ اس دنیا کے پیچھے مت جاؤ، اس دنیا کو چھوڑ دو، رب کی طرف بڑھ جاؤ، انشاءاللہ یہ دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور دوسرا حرف آتا ہے شین، شین سے شیطان ہے جو انسان کا پورا دشمن ہے، جو ہمیں جہنم والے راستے پر چلاتا ہے۔ اور تیسرا حرف ہے میم، جو میم سے مال آتا ہے، یہ مال اگر اس کا استعمال غلط کیا جائے تو جہنم والا راستہ ہے، اور اگر صحیح استعمال کیا جائے تو جنت والا راستہ ہے۔ کبھی کبھی یہ مال ہمیں لے کر ڈوبتا ہے کیونکہ ہم اس کا گھمنڈ کر جاتے ہیں، ہم اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، اس کا استعمال غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرو، اس کی زکوٰۃ کو عطا کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تم سے خوش ہوں گے۔ اور آخری لفظ ہے نون، نون سے ہے نفس، انسان کی خواہشات۔ اپنے آپ کو بدلو، اس راستے پر چلو جو راستہ نبی والا راستہ تھا، جو صفت صحابہ کرام کی تھی۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم سے نبی کی ایک سنت زندہ ہو جائے؟ دن بھر ہم صرف نبی کی سنتوں کو ترک کرتے رہتے ہیں، کیا خدا کا خوف دل میں نہیں ہے؟ یاد رکھنا کل اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ میرا کام تھا تم تک بات کو پہنچانا، میں نے پہنچا دیا ہے، اب آپ آگے عمل کرے یا نہ کرے رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا